الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ عوام یا خاص الخاص، غزالی رحمہ اللہ کا روزے کے درجات کے متعلق قول صحیح ہے؟ سوال کیا گیا ہے ان جملوں کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ صحیح ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے مطابق روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لازمی طور پر جاننا چاہیے کہ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے: عام، خاص اور خاص الخاص۔ عام روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جنسی تعلقات قائم کرنے سے رک جائے۔ خاص روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سماعت، بصارت، زبان، ہاتھ اور پاؤں سمیت دیگر تمام اعضاء کو ہمہ قسم کے گناہوں سے بچائے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کا بھی روزہ رکھے اور فضول افکار و نظریات دل میں پیدا ہی نہ ہونے دے۔ انسان روزے کے دوران غیر اللہ سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ روزے کے 3 مراتب ہیں: عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو اپنی شہوت پوری کرنے سے روک دیا جائے، جیسے کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ سماعت، بصارت، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء کو گناہوں سے روک لیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ گھٹیا مقاصد اور دنیا داری کی سوچ سے دل کو روک لیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے توجہ ہٹا لیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ یہ تمام باتیں صحیح ہیں کیونکہ اہل ایمان کے روزے مختلف درجات کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کچھ روزہ رکھ کر صرف کھانے پینے اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے سے رکتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور جھوٹ سے محفوظ نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کانوں سے سماعت کا زنا اور موسیقی وغیرہ سنتے ہیں، اپنے اعضاء سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا روزہ کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 6057 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہالت اور خلاف شریعت بات کرنے اور اس پر عمل کرنے سے نہیں رکتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے روزے کے مسترد ہو جانے کا خدشہ لگا رہتا ہے، جیسے کہ امام احمد حدیث نمبر 8856 میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے داروں کے حصے میں روزے کی وجہ سے صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے کے حصے میں قیام کی وجہ سے صرف بے خوابی ہی آتی ہے۔ اس حدیث کی سند کو شعیب الارنؤوط حفظہ اللہ نے مسند احمد کی تحقیق میں جید قرار دیا ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 8882 میں ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو جھوٹ، باطل، لغو اور قسمیں کھانے سے رک جانے کا نام ہے۔ اسی طرح کی بات جناب علی رضی اللہ عنہ سے اثر نمبر 8884 میں منقول ہے، جبکہ 8883 میں میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، چنانچہ روزے کا جو پہلا درجہ ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ ایسا روزہ رکھ کر انسان زبان اور جوارے کے گناہوں سے نہیں رکتا۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری سماعت، بصارت کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اپنی زبان کو جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچاؤ، پڑوسی کو تکلیف مت دو، روزے والے پورے دن میں وقار اور سکینت اپنے آپ پر لازم رکھو، اپنے روزے کے دن کو دیگر ایام جیسا نہ بناؤ۔ اور مسند احمد میں ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور دونوں کی حالت یہ ہو گئی کہ گویا پیاس سے مرنے والی ہوں، تو ان دونوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ پھر دوبارہ ان کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلانے کا حکم دیا اور انہیں بلا کر کہا، تم قے کرو۔ دونوں نے قے کر دی تو پیالے جتنی پیپ، کچ لہو، خون اور کچا گوشت قے میں اگل دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے رکتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اور حرام کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا روزہ توڑ لیا۔ یہ دونوں اکٹھی بیٹھ کر لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں، یعنی جغلی اور غیبت کر رہی تھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لطائف المعارف
صفحہ نمبر 155۔ مذکورہ حدیث کی سند ضعیف ہے، چنانچہ جو شخص بھی اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے محفوظ کر لیتا ہے تو وہ حقیقی روزہ رکھے ہوئے ہے۔ یہی روزہ غزالی رحمہ اللہ کے ہاں خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اس کا دوسرا درجہ ہے، جبکہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو گھٹیا مقاصد اور دنیاوی فکروں سے محفوظ کر کے قلب و جان کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر دے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ مرتبہ انتہائی عظیم اور اعلیٰ ہے، یہاں تک صرف خاص الخاص صاحب توفیق لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ دل تو تمام اعضاء کا بادشاہ اور تقویٰ کا مصدر ہے، اور رب تعالیٰ کی نگاہ اسی قلب پر ہوتی ہے۔ چنانچہ کامل بندگی یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے اللہ ہی کی جانب متوجہ ہو، اسی کی جانب راغب ہو، اللہ سے مشغول کر دینے والے امور کو یکسر ختم کر دے۔ لہٰذا جسے قلب و جان کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے تو وہ کمال درجے پر فائز ہے۔ خلاصہ، روزے کے مذکورہ درجے موجود ہیں اور لوگوں کے روزے مختلف مراتب رکھتے ہیں، تاہم مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل ترین انداز میں پورا کرے، اور یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عام لوگوں کے لیے کوئی الگ روزہ ہے اور خاص لوگوں کے لیے روزہ الگ ہوتا ہے، بلکہ سب کو یہی حکم ہے کہ روزہ اعلیٰ ترین کیفیت میں مکمل کریں۔ لیکن یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ اس کے بندے ایک درجے میں رہتے ہوئے روزے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح جیسے نماز ادا کرنے اور خشوع و خضوع میں یکساں درجہ نہیں رکھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 311409۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔